مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم بک جینسس یعنی پیدائش کی کتاب، دنیا کا آغاز اور اس کی ساری چیزیں جو خدا نے تخلیق کی، جو بنائیں، اور ہم جب 11 نمبر چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو یہاں ذکر ہے بابل کے برج کے بارے میں، کہ برج کہا جاتا ہے بڑی چیز کو، ایک اتھینٹک بہت بڑی چیز کو برج گنا جاتا ہے۔ تو بابل کے برج کے بارے میں جانیں گے کہ یہ بابل کا برج کیا تھا، اور یہ لوگ کون تھے جو یہ اس برج کو تعمیر کرنے والے تھے، جنہوں نے ایسے پروجیکٹ کا ڈیسیژن لیا کہ وہ ایک برج بنائیں گے جو آسمان تک جائے۔ ایسا برج بنانے کے لیے انہیں کہاں سے عقل آئی، کہاں سے انہوں نے اتنا کن سے مشورہ کیا، ہم اس بات پر آج غور کریں گے اور جانیں گے۔ چیپٹر نمبر 11 پیدائش کی کتاب، آئیے ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں سے۔ اور تمام زمین پر ایک ہی بولی اور ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹیں سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ بڑا پروجیکٹ شروع کیا انہوں نے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ جو سنار کا علاقہ تھا وہ بالکل خالی تھا، پہاڑی علاقہ نہیں تھا، وہ میدانی علاقہ تھا، اور وہ سفر کرتے ہوئے مشرق سے وہاں آ کر انہوں نے ڈیرے لگا لیے، وہاں بیٹھ گئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ طوفان نوح کے بعد جب نوح کے 3 بیٹوں میں سے ایک ہی اولاد تھی، اور یہ لوگ زمین پر سفر کرتے ہوئے خانہ بدوشوں کی طرح ملک سنار میں آ کر بیٹھے۔ یہ ملک جو تھا ایک ویران تھا، بالکل پہاڑی علاقہ نہیں تھا، اتنا پہاڑ نہیں تھے وہاں، اور ان لوگوں نے وہاں چاہا کہ ہم یہاں پتھر نہیں بلکہ اینٹیں بنائیں۔ دیکھو ان لوگوں کی ذہن، دیکھو کہ ان لوگوں نے اینٹیں بنانا شروع کی۔ پہلے جب ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے تو لوگ پتھروں کے گھر بناتے تھے، اپنے ہاؤس جو ہیں، جو اپنے بنگلے ہیں، وہ پتھروں کے بناتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک ایسا سٹینڈ لیا جو کہ حیران کن تھا، اور ایسا کام کیا اپنی مرضی سے، اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ جب وہ بابل کا برج بنانے لگے، یہ لوگ جو مشرق سے چلتے ہوئے سفر کرتے کرتے ملک سنار میں آ کر ٹھہر گئے، ڈیرے لگا لیے، آپس میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کسی اپنے خدا سے صلاح نہیں لی، اور جس میں خدا کی صلاح نہ ہو وہ کام کبھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ فیل ہوتے ہیں، وہ ریلیجیس کام ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ دیکھو ان کی امیجینیشن، دیکھو ان کی انٹیلیجنسی، دیکھو کہ انہوں نے پتھروں کو چھوڑا اور اینٹیں بنانا اور پکانے کا کام شروع کر دیا۔ حیرت کن بات ہے کہ اس سے پہلے اینٹیں نہیں بنی تھی۔ اینٹیں یہاں سے ایجاد ہوئیں ان لوگوں سے، اور پکانے کا طریقہ، پھر انہوں نے ان اینٹوں کو پکایا۔ اور آپ بہت سے اسکالر جو لکھتے ہیں، بہت سارے لکھاری جو کتابوں کو لکھتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے بابل کے برج کے بارے میں۔ بائبل آف ٹاور مطلب اسے کہا جاتا ہے، بائبل آف ٹاور بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو بہت کچھ لکھا ہے اس ٹاور کے بارے میں، برج کے بارے میں۔ تو کسی نے تو کہا کہ بہت ساری زمین انہوں نے گھیری، اور وہ جو آسمان تک برج گیا وہ دیکھو کتنا بڑا ہوگا۔ آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا، کتنی بڑی ان کی پلاننگ ہوگی۔ اور یہ چونے کی جگہ گارا کی استعمال کیا۔ اگر ہم اس زمین کے حساب سے زمین کی بات کریں تو وہاں تیل کے ایسے معدنیات پائے جاتے ہیں کہ وہاں سے اس سنار کی زمین سے تیل بھی وافر مقدار میں نکلتا ہے۔ تو جو ایسی گارا ہوگا وہ کس طرح اینٹوں کو جوڑتا اور وہ کتنا مضبوط ہوگا۔ آپ اس بات سے بھی حیران ہوں گے کہ ان لوگوں نے کیسا سٹینڈ لیا، ایک ایسا پروجیکٹ آپس میں مشورہ کر کے بنایا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ برج بنا رہے تھے، انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے نام کو پیدا کریں۔
اس زمین پر، روح زمین پر ہم اپنے نام کو پیدا کریں، ایک ایسا اونچا برج بنائیں جو آسمان تک جائے، آسمان کی چوٹی تک جائے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا اس برج کو دیکھنے کے لیے اترا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو وہ کام فیل ہوتے ہیں، وہ بائے تکمیل تک کام نہیں پہنچتے۔ اگر آپ اپنی لائف کے ڈیسیزن خود لیتے ہیں، آپ جس خدا نے آپ کو بنایا، آپ کو وہ ماں کے پیٹ ہی سے جانتا ہے، آپ اپنی لائف میں اس کو شامل نہیں کرتے تو آپ کا ہر کام ویسٹ ہے، آپ کا ہر کام فیل ہے۔ آپ جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ جتنے مرضی سرمایہ دار ہیں، آپ اس دنیا کے بڑے سے بڑے حاکم ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ ہو سکتے ہیں، جج ہو سکتے ہیں، ایوری تھنگ جو کچھ بھی ہے، اگر آپ ایوری تھنگ آپ جو کچھ بھی ہیں، لیکن جب اپنی زندگی میں آپ خدا کو شامل کریں گے، خدا کی مرضی کو شامل کریں گے، تو آپ کے جو کام ہے وہ بائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ آپ کے کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہوں گے، وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوں گے۔ آپ کے کام تب ریجیکٹ ہوں گے جب آپ اپنے اندر خدا کی مرضی کو پیدا نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نمرود اس وقت کا شکاری تھا، اس وقت کا بڑا سورما تھا، اور جب بابل کا برج بن رہا تھا، بائبل مقدس بیان کرتی کہ خدا اترا اور اس نے دیکھا، اور وہ خدا نے کہا کہ ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر اس کام کو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور نمرود ایک ایسا شکاری تھا، ایسا بندہ تھا جو اپنے تیروں کو خدا کی طرف چھوڑتا تھا۔ کیا ہم انسان ہو کر ایسے کام کر سکتے ہیں؟ اور نمرود نے بہت سارے شہروں کو سر انجام بھی دیا، بہت سارے شہر بنائے بھی، بسائے بھی، اور ان شہروں کا وہ بادشاہ بھی تھا، وہ خالی شکاری نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود وہ برج ایک ہوا کا جھونکا بھی نہ سہ سکا، وہ برج، وہ ٹاور سارے کا سارا گر گیا۔ آج دنیا میں بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم دبئی میں جائیں تو وہاں برج خلیفہ ہے، سب سے بڑی بلڈنگ، تو وہاں لوگ بہت سارے سیر و تفریح کے لیے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے۔ اور یہ لوگ اس وقت آپ حساب لگائیں، کیا سائنس تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا نقشہ تھا؟ کیا انہوں نے ایسی سوچ کہاں سے لی؟ اس وقت بھی بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، سوچ سمجھ والے لوگ تھے، سوجھ بوجھ والے لوگ تھے۔ لیکن آپ جتنے مرضی زوراور ہوں، آپ کی جتنی مرضی سوچ اچھی ہو، لیکن جب تک اس سوچ میں خدا نہیں کام کرے گا، آپ کی سوچیں ناقص ہیں، وہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا کام تھا جس میں خدا کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اگر ہم اور ملکوں میں اور کنٹریز میں دیکھیں تو بہت ساری اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، بہت سارے ایسے بڑے بڑے انہوں نے ٹاور بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو بائبل مقدس برج کے بارے میں بیان کرتی ہے، یہ آسمان کی طرف، آسمان کو چھو رہا تھا، اتنی بڑی چوٹی بنا رہے تھے۔ یہ کیسے اینٹیں پکا کر ایک چونے کی جگہ غارے کو شامل کر کے اور اس شہر کو اوپر کے اوپر لے جا رہے ہیں؟ وہ کتنا بڑا شہر ہوگا، وہ کتنا بڑا ٹاور ہوگا، آپ امیجینیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ، میں پہلے کہہ چکا، جتنے مرضی ہوں، لیکن جب تک خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی، وہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، اشر نشر ہو جائے گا اس چیز کا۔ اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز میں خدا کو شامل کریں گے، خدا کی مرضی کو جانیں گے، تو یقیناً آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی ہوتی جائے گی اور لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اب یہاں خدا نے اس برج کو ایک ہوا کے جھونکے سے اڑا کر رکھ دیا، اور خدا نے ایسا ان کے لیے ایک پیغام دیا کہ بائبل مقدس بیان کرتی کہ اس زمین پر پہلے جو زبان تھی، جو زبان بولی جاتی تھی، اس وقت ایک ہی زبان تھی، ایک ہی بولی تھی۔ لیکن جب خدا نے یہ دیکھا اور اس نے کہا کہ آؤ ان کی زبان میں ہم اختلاف ڈالیں، یعنی ان کی زبان کو علیحدہ علیحدہ کریں، تو خدا نے ایسا ہی کیا، ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا۔ اور لوگ جو وہاں کام کر رہے تھے، جو اس برج کو بنانے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہاں ایسا ہونے لگا کہ جب ان سے گارا مانگا جاتا تھا تو وہ چونا لے کر آ رہے تھے،
اور جب چونا مانگا جاتا تھا تو وہ گارا لے کر آ رہے تھے، جب اینٹیں مانگی جاتی تھی تو وہ پتھر لے کر آ رہے تھے، جب پتھر مانگا جاتا تھا تو وہ اینٹیں لے کر آ رہے تھے۔ یعنی کام الٹ پلٹ ہونے لگے کیونکہ خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی۔ جب خدا کی مرضی آپ کے گھر میں بھی شامل نہیں کریں گے، آپ پریئر کے ذریعے آپ اس کی مرضی کو جانیں گے نہیں، تو آپ کے گھروں میں بھی الٹے پلٹے کام ہوں گے۔ یہ تو ایک سنار کا علاقہ، ایک شہر تھا جہاں یہ الٹے پلٹے کام ہو رہے تھے۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کی مرضی کو اپنی لائف میں پورا کریں گے، اس کی مرضی کو جانیں گے، تو آپ بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑا ہاؤس بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑا گھر بنا سکتے ہیں، آپ آسمان پر بھی آپ کے گھر بن جائیں گے۔ لیکن آپ جب خدا کی مرضی کو پورا نہیں کریں گے، اس کی مرضی کو جانیں گے نہیں، تو یقیناً آپ کے لیے کچھ بھی ہو وہ گر جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ خدا جو تھا اس نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا اور ان کو روح زمین پر پرگندہ کر دیا، یعنی وہ بکھر گئے، وہ اپنے غیر زبانیں بولنے لگے، ایک دوسرے کی بولی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ پرگندہ ہو گئے اور وہ بابل کا برج بنانے سے باز آئے۔ آج یقیناً آپ کو ضرورت ہے خدا کی مرضی کی، کہ آپ خدا کی مرضی کو سمجھیں کہ خدا آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں کون سا کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ ہمیشہ خدا کے ساتھ چلیں اور خدا آپ کو ہمیشہ اونچے مقام پر لے کر جائے گا۔ خداوند، آج ہم نے جانا ہے کہ اگر کسی کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو تو اس کو کرنا ہمارے لیے حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، گھمنڈ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہمارے اندر ہوگی، اس کام میں خدا کی مرضی ہوگی، تو وہ کام ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور اس کام میں ہمارے لیے سرفرازی آئے گی۔ یقیناً آپ اس میسج کے وسیلہ سے بہت کچھ سمجھے ہوں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو مس نہ کریں، جتنے نیو ویور ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ جب بھی نیو ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر، کانوں سے سن کر بلیسنگ حاصل کر سکیں، برکت حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔